کہ شاعر دو وجہ سے بنتا ہے. ایک تو یہ کہ وہ محبت میں دھوکہ کھا جائے تو وہ شاعر بن جاتا ہے, یا دوسری وجہ یہ ہوتی ہے کہ وہ کسی سے اس کو محبت ہو جائے تو وہ پھر شاعر بن جاتا ہے. کیونکہ جب میں پیدا ہوا تو اس کے چند روز کے بعد میری والدہ کا انتقال ہو گیا. ہمارا جو موجودہ ادب ہے, ہم اس پوزیشن میں نہیں ہیں کہ ہم اپنی قدیم ادب کو اختیار کر سکیں. لیکن میں شروع سے جو کچھ خود لکھتا تھا اس پہ قائم رہتا تھا. جلے ہوئے بچے, عورتوں کی چیخیں, گرتی ہوئی عمارتیں, تو وہ یہاں تک کہ بیروت تک اس کے اثرات گئے. تو ان سب سچویشن میں کوئی نہ کوئی ایسا ساتھ ہوتا ہے جو آپ کو آگے بڑھنے کا حوصلہ دیتا ہے. میں جب بھی انڈیا جاتا ہوں کسی فنکشن میں, مشاعرے میں, تو امرتا پریتم جی سے ضرور ملتا تھا. ہمیں مذہبی نہیں, ہمیں روحانی ہونا چاہیے. بالکل. وزیر اعظم اندر کمار گجرال نے کی. اچھا. کہنے لگے میں کفارہ ادا کر رہا ہوں. میں نے کہا کس چیز کا؟ السلام علیکم ناظرین. شاعری الفاظ کا مجموعہ نہیں ہوتی, یہ الفاظ کا چناؤ کم ہوتی ہے, لیکن یہ خیال ہوتا ہے, یہ سوچ ہوتی ہے, اور سب سے بڑھ کر یہ آپ کے اندر کا ایک احساس ہوتا ہے. اور جتنے بھی شاعر ہوتے ہیں وہ شاعری کو ایک احساس کی نظر میں دیکھتے ہوئے اس کو بیان کرنے کی کوشش کرتے ہیں. میں آج کی شخصیت سے آپ کا تعارف کروانے سے پہلے اس شعر سے ان کی طرف جاؤں گا. یہ شعر ان کا ہی لکھا ہوا ہے, اور جب یہ شعر میں نے پڑھا تو آپ یقین کیجئے اس کو میں نے بارہا دفعہ پڑھا, اور ہر دفعہ اتنا ہی لطف آیا جتنا پہلی دفعہ پڑھنے میں آتا ہے. اور سب سے بڑی بات, اس شعر کو پڑھنے کے بعد آپ کے دل میں ایک امید سی جاگ جاتی ہے. وہ شعر میں آپ کی نظر کرنا چاہوں گا کہ دنیا اچھی لگتی ہے, رب اچھا لگتا ہے, اچھی آنکھوں والوں کو سب اچھا لگتا ہے. میرے ساتھ موجود ہیں جناب نذیر کیسر صاحب. آپ 13 کتابوں کے مصنف ہیں, اردو کی, 2 پنجابی کی. اس کے علاوہ آپ کی شاعری پہ نیو یارک میں ایک انگلش کتاب بھی ٹرانسلیٹ ہو چکی ہے جو اس وقت مارکیٹ میں دستیاب ہے. اس کے علاوہ آپ کو بے شمار ایوارڈ دیے گئے. آپ کو ادب کا سب سے بڑا ایوارڈ آدم جی سے بھی نوازا گیا. اس کے بعد نیشنل کلچر ایوارڈ صدارتی لیول پہ وہ بھی آپ کو ملا. اس کے علاوہ مسعود کھدر پوش کا ایوارڈ بھی آپ نے حاصل کیا. اردو فاؤنڈیشن ایوارڈ بھی آپ کو ملا. لمٹا والوں نے آپ کو لائف اچیومنٹ ایوارڈ سے بھی نوازا. اس کے علاوہ یورپی یونین سے پیس ایوارڈ بھی آپ نے لیا. اس کے علاوہ بے شمار ایوارڈ آپ نے حاصل کیے. اس کے علاوہ ان کی اگر خدمات کا میں ذکر کروں تو یہاں پہ میں یہ بتاتے ہوئے بڑی خوشی محسوس کر رہا ہوں, اس وقت پاکستان کی نامور یونیورسٹی میں آپ کے اوپر تھیسس بھی لکھا جا چکا ہے, اور ابھی پی ایچ ڈی کے اوپر بھی آپ کی شاعری پہ کام جاری ہے. اس کے علاوہ آپ نے بے شمار غزلیں لکھی جن کو بہت بڑے گیت کار جو تھے انہوں نے گایا, جس میں جگجیت سنگھ ہیں, میڈم نور جہاں ہیں, غلام علی صاحب ہیں, مہندی حسن صاحب ہیں, اور انوپ جلوٹا ہیں. انہوں نے آپ کی بے شمار غزلیں گا رکھی ہیں. میرے ساتھ موجود ہیں نذیر کیسر صاحب. سر, سب سے پہلے آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ نے اپنے قیمتی وقت سے وقت نکالا اور سامعین کے سامنے ایک اچھی نشست مجھے پیش کرنے کا موقع دیا. تو مدثر آپ کا بھی بڑا شکریہ کہ آپ آئے, وقت دیا آپ نے. جی بہت بہت شکریہ سر. سب سے پہلے اتنا بڑا نام, اتنا زیادہ کام, اتنے زیادہ ایوارڈ آپ نے حاصل کیے. بڑے بڑے لوگوں نے آپ کی جو غزلیں ہیں وہ گائی, آپ نے فلموں کے لیے گانے لکھے, آپ ماشاءاللہ 17 کتابوں کے مصنف ہیں. لیکن اس کے باوجود بھی اتنی درویشی کہ آپ باہر بہت کم نکلتے ہیں, تو اس کی کیا وجہ ہے, اتنی درویشی کیوں ہے؟ نہیں, جاتا ہوں بس اگر کوئی بلائے تو جاتا ہوں. ویسے پبلک ریلیشننگ میں یقین نہیں رکھتا. اچھا. تو اچھی بڑی بڑی یونیورسٹیز بلاتی ہیں مجھے. ایگریکلچر یونیورسٹی ہے, انجینئرنگ یونیورسٹی ہے, گجرات یونیورسٹی, اور کالجز وغیرہ بھی, اور بڑے جو سالانہ فنکشنز ہوتے ہیں اس میں بلاتے ہیں لوگ مجھے, تو میں جاتا ہوں. لیکن ویسے نہیں ملاتا, ویسے نہیں جاتا. کس عمر میں سر لکھنا شروع کیا, اور یہ جو لکھنے کا شوق تھا خاص طور پہ شاعری, کیونکہ نثر اور شاعری میں بہت فرق ہے. شاعری ایک مشکل کام ہے, تو
कैसे लिखने का शौक़ पैदा हुआ। और वो कहते हैं ना कि शायर दो वजह से बनता है, एक तो ये कि वो मोहब्बत में धोखा खा जाए तो वो शायर बन जाता है, या दूसरी वजह ये होती है कि वो किसी से उसको मोहब्बत हो जाए तो वो फिर शायर बन जाता है। आपकी क्या वजह थी? अच्छा, किसी ने मुझे यही पूछा था कि शायर तो वो बनता है जिसको ठोकर लगती है जी, कोई दुख होता है। जी जी। तो मैंने उसको कहा कि भाई आपको कोई दुख नहीं हुआ ज़िंदगी में? तो वो काफ़ी देर सोचता रहा। तो दुख तो हर बंदे की ज़िंदगी में होता है, मोहब्बत भी हर आदमी करता है, लेकिन हर आदमी शायर नहीं बनता। शायरी जो है ये एक ख़ास एहसास, जज्बे का नाम है, एक मेरे नज़दीक तो वजदान का नाम है, कैफियत का नाम है। बल्कि मैं इसको फ़न समझता ही नहीं, इसको कसब या फ़न या कोई हुनर नहीं समझता मैं। ये आपके अंदर ना एक दुनिया होती है, कोंपलें होती हैं कुछ जो फूटती रहती हैं। तो मैं इत्तेफाक से बचपन में जिस घर में रहता था उसमें बाग था बहुत बड़ा। अच्छा। और दरिया का किनारा भी था जी, झेलम, और उसके करीब कंपनी बाग भी था। तो मेरा जितना बचपन है परिंदों में, दरख्तों में, फूलों में गुज़रा। तो इसलिए मुझे जो पहली मोहब्बत हुई वो नेचर से हुई, कायनात से। फिर और लोगों ने बड़ी मोहब्बत दी मुझे। और दूसरा अगर ये कहा जाए कि कोई दुख था तो वो शायद तन्हाई का था, क्योंकि जब मैं पैदा हुआ तो उसके चंद रोज़ के बाद मेरी वालदा का इंतकाल हो गया। तो उस ज़माने में तो एहसास नहीं था, लेकिन जैसे जैसे बड़ा होता गया तो वो तन्हाई और वो जो एक माँ का तसव्वुर होता है वो बढ़ता चला गया। लेकिन उसका जो नेमोल बदल था नेचर ने मुझे बहुत दिया। मसलन मेरी टीचर मुझसे बहुत मोहब्बत करती थी, और मेरी हमसाया जो औरतें थी वो बहुत। तो इसीलिए मुझे शुरू से ना औरत बहुत अच्छी लगी, और एक तकद्दुस सा मुझे हमेशा नज़र आया औरत में। तो मैं शर्मीला भी बहुत था। अच्छा। किसी औरत से बात नहीं कर सकता था बचपन में। टीचर ने मुझे कहा कि मेरे साथ बाज़ार चलो, तो मैंने कहा नहीं। तो वो मुझे ज़बरदस्ती ले गई। तो वो आगे आगे जा रही थी तो मैं पीछे पीछे चलता था। तो उसने कहा क्यों कभी किसी औरत के साथ रहे नहीं आप? तो मैंने कहा नहीं, मैं नहीं रहा। तो शायद यही वजह थी। लेकिन वैसे भी मैं औरत का बड़ा एहतराम करता हूँ। तो वो फिर ये एक चंद जज्बे थे। एक तो शुरू से मेरे अंदर परिंदों का शोर, परिंदों की फड़फड़ाहट, उनके चहचहाने की आवाज़ें, और दरख्त और फूल, ये मेरे अंदर आबाद हो गए मेरे वजूद में। तो ये मोहब्बत जो थी नेचर से, मौसमों से, ये बड़ी अच्छी लगी मुझे बहुत। अच्छा सर, शायरी का एक असूल ये भी है कि जब आप शायरी लिखना शुरू कर दें तो उसके लिए ज़रूरी है कि आपकी जो सोहबत है वो आप पे बड़ी असरअंदाज होती है, कि आप किन लोगों में बैठ के अपनी शायरी को परवान चढ़ा रहे हैं, किन के पास जाके अपनी शायरी को ठीक करवा रहे हैं, या उनके साथ जाके उसको शेयर कर रहे हैं। तो आपका जो वक्त था वो किन लोगों के साथ गुजरा, आपकी किन लोगों ने रहनुमाई की, और अब तक आपका किन किन लोगों के साथ जो शायर हैं, जो बहुत बड़े शायर रह चुके हैं, के साथ वक्त गुजरा? अच्छा, मैंने शायरी जब शुरू की तो हम मुल्तान में थे जी, गालबन 59 का ज़माना था। तो उस ज़माने में वहाँ प्रोफेसर आसी करनाली थे, ज़िया सदीकी थे, अरशद मुल्तानी थे, रियाज़ अनवर और सादिक मुसव्विर, अच्छे शायर थे बहुत। तो वहाँ मैंने मुशायरों में जाना शुरू किया। तो इनकी सोबतों से बड़ा मैंने फैज़ हासिल किया इन लोगों से। और आसी करनाली प्रोफेसर थे तो मेरे टीचर भी थे वो। तो इसके अलावा वहाँ पर पुराने क्लासिक शायर भी थे, ऐश फिरोज़ाबादी थे उस ज़माने में, बेदिल हैदरी थे कबीर वाला में।
تو ان لوگوں سے ملنا ملانا، لیکن میں شروع سے جو کچھ خود لکھتا تھا اس پہ قائم رہتا تھا. اچھا. تو اگر کوئی اس کو تبدیل کرتا تھا تو میں مانتا نہیں تھا. میں کہتا تھا کہ جو میں نے لکھا ہے وہ اس کا مطلب تو یہ ہے، تو اس سے تو اس کا مطلب بدل گیا. تو وہ پھر لوگ مجھ سے ذرا تھوڑے خائف ہو جاتے تھے کہ اس کی اصلاح کیا کی جائے، یہ تو بات نہیں مانتا. پھر میں 62 میں لاہور آ گیا. تو میری خوش قسمتی ہے کہ یہاں پر ماڈل ٹاؤن میں ہم نے رہائش اختیار کی. تو وہاں پر فیض احمد فیض صاحب تھے، حفیظ جلندری تھے، علی سفیان آفاقی تھے، اعجاز حسین بٹالوی تھے. تو بڑا ایک رچ وہاں پہ نا ماحول تھا علم کا، ادب کا. جی میں نے پڑھ رکھا ہے کہ آپ کا جو زیادہ تر وقت ہے وہ فیض احمد فیض صاحب کے ساتھ بھی بہت. جی شروع میں کئی برس میرے ان کے ساتھ گزرے. پھر وہ باہر چلے گئے تھے، بیروت چلے گئے، زیادہ وہاں رہے. تو لیکن ان سے رابطہ رہتا تھا. بلکہ آخری واقعہ یہ ہوا کہ میں نے ان کو ایک خط لکھا بیروت میں. وہاں ایفرو ایشیائی ادیبوں کی ایک تنظیم تھی، اس کے سربراہ تھے وہ، اور لوٹس سے ایک پرچہ نکلتا تھا، اس کو ایڈٹ بھی کرتے تھے. تو میں نے 84 میں جب میری کتاب چھپ رہی تھی گنبد خوف سے بشارت، تو اس میں فلسطینیوں پہ کچھ نظمیں تھیں، یاسر عرفات پر نظمیں تھیں. تو اس زمانے میں اسرائیلی نے کافی بڑا حملہ کیا تھا ان پہ. تو وہ ٹی وی میں جب میں دیکھتا تھا تو بڑا دکھ ہوتا تھا. جلے ہوئے بچے، عورتوں کی چیخیں، گرتی ہوئی عمارتیں. تو وہ یہاں تک کہ بیروت تک اس کے اثرات گئے. تو وہ میں نے کچھ نظمیں لکھیں، تو فیض صاحب کو بھیجی میں نے کہ یہ کتاب کا حصہ ہے میری، تو آپ اس پہ دیباچہ لکھیں. تو انہوں نے خط میں لکھا مجھے جواب میں کہ میں اگلے ماہ لاہور آ رہا ہوں، تو وہاں لکھ دوں گا میں. تو کچھ سکیچ بھیجے ساتھ فلسطینی پینٹرز کے، مصوروں کے. تو انہوں نے کہا یہ آپ کی نظموں کے بڑے قریب ہیں، تو یہ آپ کتاب میں لگا دیں. تو وہ میں نے چھاپے. تو 84 میں جب وہ آئے یہاں ماڈل ٹاؤن، تو میں گھر گیا ملنے ان سے. تو انہوں نے وہ فلیپ لکھ دیا مجھے، کہتے کہ آپ مجھ سے نا، ہم سے وہ طویل چیز نہیں لکھی جاتی. نظمیں بھی ان کی چھوٹی چھوٹی ہیں، غزلیں بھی. تو اکثر نظموں کے نیچے ناتمام لکھا ہوا. تو اس پہ بھی میں بات کروں گا بعد میں. تو انہوں نے کہا کہ یہ فلیپ ہے، یہ بس چھاپ لیں آپ، اس میں ساری بات میں نے کر دی ہے. تو وہ اس کتاب میں چھپا ہے وہ. تو میں نے ان سے جاتے جاتے سوال کیا، میں نے کہا فیض صاحب کچھ نئی چیز لکھی آپ نے؟ تو انہوں نے بڑا زبردست جواب دیا. کہتے بھئی اب نئی چیز کوئی سوچتی نہیں، تو ہم اب نیا کیا لکھیں گے. اچھا. تو ایک بڑے بندے کا یہ جو اعتراف ہے نا، تو یہ پورے ادب پر آپ اس کو نا اپلائی کر سکتے ہیں. بالکل ایسا ہی ہے. مثلا ہمارے یہاں اکثر ادیب شاعر لکھتے چلے جاتے ہیں، کچھ نئی بات ہو یا نہ ہو، نیا تجربہ ہو یا نہ ہو، بس وہ اپنے آپ کو رپیٹ کرتے چلے جاتے ہیں. تو ادب میں ریٹائرمنٹ تو ہوتی نہیں، لیکن ایسے ادیبوں کو ریٹائر ہو جانا چاہیے جو اپنے آپ کو دہرانے میں لگے رہتے ہیں. تو یہ بات بڑی مجھے زبردست لگی، اور اس کو میں ہمیشہ یاد رکھتا ہوں کہ میں اپنے آپ کو رپیٹ نہ کروں. اگر نئی بات نہیں ہے تو پھر نہ لکھا جائے. تو فیض صاحب سے میں نے بہت کچھ سیکھا ان کی صحبتوں سے. ایک تو درویشی ان سے سیکھی، نرم بولنا، کم بولنا، بس کام کی بات کرنا، اور کبھی کسی کی شکایت نہیں کرتے تھے وہ. فیض احمد فیض کی بات سے مجھے ایک بات یاد آ گئی، جیسے وہ کہہ رہے تھے کہ نیا اب کچھ سوچتا نہیں ہے. تو کیا سر آپ کو نہیں لگتا کہ ہمارا جو قدیم ادب تھا، اب جو جدید قسم کا ادب ہے، اس میں بہت بڑا غیب آ گیا ہے؟ یہاں تو یہ ہے کہ ہمارا جو قدیم ادب تھا ہم اس کو اپنا نہیں سکے، نمبر ایک. یا دوسری وجہ یہ ہو سکتی ہے کہ ہمارا جو موجودہ ادب ہے، ہم اس پوزیشن میں نہیں ہیں کہ ہم اپنے قدیم ادب کو اختیار کر سکیں. تو آپ کس کے بارے میں کیا رائے ہے؟ اچھا ایسا ہے کہ
میرے بارے میں لوگ کہتے ہیں، ثروت حسین نے ایک لائن بھی لکھی تھی جی کہ نذیر قیصر نے 3 نسلوں کی آبیاری کی. تو آبیاری تو پتہ نہیں میں نے کی یا نہیں کی، لیکن میں نے اس کو بسر کیا. ترقی پسند تحریک کا عروج میں نے دیکھا، فیض احمد فیض، علی سردار جعفری، سجاد ظہیر، پھر میرے بالکل ساتھ ملنا ملانا تھا یہی فیض صاحب، احمد ندیم قاسمی، ظہیر کاشمیری، لاہور میں تھے سب لوگ. پھر اس کے بعد میں نے ایک جدید تحریک کا عہد دیکھا، حلقہ ارباب ذوق کے حوالے سے رومانوی تحریک، پھر بالکل جدید غزل کا، پھر جدید نظم کا. تو اس طرح میں نے 3 نسلوں کو بسر کیا، جس سے مجھے بہت کچھ ملا. تو یہ جو ہے کہ روایت جو ہے وہ چلتی رہتی ہے آگے، یہ بھی ٹھیک ہے، لیکن کہیں نہ کہیں آپ کو کچھ نیا بھی کرنا ہوتا ہے. اب میں نے ایک دیباچے میں لکھا ہے کہ جو شاعری میر اور غالب نہیں کر سکے وہ ہمیں کرنی ہے. بے شک، ٹھیک ہے. ایسے ہی. تو وہ کافی کام نیا ہوا. ابھی میرے ساتھ ایک شام تھی، بلکہ 2، حلقہ ارباب ذوق اسلام آباد، حلقہ ارباب ذوق پنڈی آرٹس کونسل میں. تو وہاں ڈاکٹر وحید احمد جو ہماری نظم کے بڑے خوبصورت شاعر ہیں، بہت بڑے شاعر ہیں، تو ان کی صدارت تھی. تو انہوں نے یہ کہا کہ نذیر قیصر کو ضرورت ہی نہیں پبلسٹی کی. نذیر قیصر کا جو کام ہے وہ ایک خاص طبقے کے لیے ہے، بالکل ایسے ہی، پڑھے لکھے لوگوں کے لیے، شاعروں کے لیے. اور زمانہ جو ہے وہ مانتا بھی ان کو، لیکن آنے والا وقت جو ہے وہ ان کا ہے. اب آپ یہ دیکھیں کہ مجید امجد صاحب ساہیوال میں تھے جی، زندگی میں ان کو کسی نے نہیں پوچھا، اور میرے دوستوں میں سے تھے. تو جب میں ساہیوال جاتا تھا، بلکہ ان کے ساتھ بہت ملاقات رہتی تھی میری. سائیکل پہ ہوتے تھے وہ، اور سائیکل کو لے کے پیدل ہی پھرتے رہتے سڑکوں پہ. تو ہم کہتے تھے، حاجی بشیر احمد تھے اس زمانے میں، جعفر شیرازی تھے، اور ناصر شہزاد، کافی اچھے شاعر تھے، مراتب اختر. تو ہم بشیر احمد حاجی صاحب کی وہ نرسری ہوتی تھی، وہ اب بھی ہے. تو ہم وہ اسٹیڈیم سے نکلتے تھے، وہاں جاتے تھے. تو اکثر ہم کہتے تھے مجید امجد صاحب کو کہ آپ سائیکل پر بیٹھ کر پہنچے، ہم پیدل آتے ہیں. اچھا. وہ کہتے تھے نہیں بھائی، میں نے سائیکل کو بھی واک کروانی ہے، اس کو بھی سیر کرانی ہے. تو بڑے خوبصورت شخص تھے. تو ان کے حوالے سے یہ کہ زندگی میں ان کا کوئی نام نہیں تھا. شب رفتہ ان کی کتاب چھپی، وہ بھی خاص لوگوں نے پڑھی، کوئی نام نہیں ہوا. تو بڑی مایوسی ہوئی لوگوں کو، ان کو تو نہیں ہوئی، وہ خاموشی سے کام کرتے تھے. لیکن آج آپ دیکھیں کہ وہ نظم کے اتنے بڑے شاعر ہیں، بہت بڑے. تو میں کہا کرتا ہوں کہ ایک پتھر کے نیچے اگر بیج ہے نا، تو وہ بھی پھوٹ پڑتا ہے، اس کو پتھر نہیں روک سکتا. تو اس کی شاخ پتھر کے سائڈ سے نکل کے باہر پھول کھلا دیتی ہے. بالکل. تو قوت نمو کو، تخلیقی عمل کو روکا نہیں جا سکتا. بے شک. انسان زندگی میں کوئی بھی کام اگر کرتا ہے، چاہے وہ شاعری ہے، چاہے وہ نثر ہے، یا وہ کاروبار کوئی کرتا ہے، یا وہ زندگی میں کوئی بھی کام کرنا چاہ رہا ہو جو اس کے دل میں اس کا خواب ہو، تو کچھ نہ کچھ رکاوٹیں ضرور ہوتی ہیں، کچھ مسائل آپ کے آڑ میں آ جاتے ہیں. تو ان سب سچویشن میں کوئی نہ کوئی ایسا ساتھ ہوتا ہے جو آپ کو آگے بڑھنے کا حوصلہ دیتا ہے. تو اس سارے سفر میں ایسا کون سا ساتھ تھا جس نے ہمیشہ آپ کے ہر معاملے میں آپ کے ساتھ تعاون کیا؟ تو میں خوش قسمت ہوں کہ بہت لوگوں نے نا 60 کے زمانے میں جب میں آیا، تو یہ جو میرے سینئرز تھے، ان کے علاوہ میرے ہم عصر ناصر کاظمی، منیر نیازی، شہزاد ظفر اقبال، ان سب نے بڑی محبت دی مجھے، بلکہ جو جونیئر بھی تھے وہ بھی. تو اس کے علاوہ کشور ناہید، جمیلہ ہاشمی اس زمانے میں ادھر تھیں، بانو قدسیہ جی تو تھیں. تو انہوں نے بھی بہت مجھے حوصلہ دیا.
اور پھر امروز اس زمانے کا بہت بڑا اخبار تھا، جیسے آج جنگ ہے، تو امروز میں ایک ویکلی رسالہ نکلا کرتا تھا، لیل و نہار۔ لیل و نہار۔ تو اس کے ایڈیٹر تھے اس زمانے میں صوفی تبسم صاحب، بہت بڑا نام۔ ہاں، تو میری غزلیں چھپا کرتی تھیں اس میں۔ تو جب میں شفٹ ہو گیا لاہور تو ان سے ملا، تو انہوں نے پھر پوچھا کہ بھئی کیا کر رہے ہو؟ میں نے کہا کچھ نہیں۔ تو انہوں نے پھر ایک کالم ویکلی میرا چھاپنا شروع کیا، سو ہے وہ بھی آدمی، سو ہے وہ بھی آدمی۔ وہ نذیر اکبر آبادی کی ایک لائن ہے۔ جی جی۔ تو وہ بڑا زبردست، بہت کامیاب ہوا، وہ اتنا اس کا ذکر ہوتا تھا۔ تو لیل و نہار ان پرچوں میں سے ہے جس کے اشفاق احمد بھی ایڈیٹر رہے، اور اس ادارے میں فیض صاحب بھی رہے، احمد ندیم قاسمی صاحب نے بھی وہیں سے کام شروع کیا، ظہیر بابر نے۔ تو وہ بہت بڑا ادارہ تھا۔ وہاں پر پاکستان ٹائمز، لیل و نہار، سپورٹس ٹائمز، امروز، یہ ایک ہی ادارے کے اخبار تھے یہ۔ تو اس میں میں نے کوئی 4-5 سال کام کیا صوفی تبسم صاحب کے ساتھ۔ تو اس زمانے میں نقوش نکلتا تھا، فنون نکلتا تھا، اوراق نکلتا تھا سیپ کراچی سے، یہ بڑے رسالے تھے۔ تو سود و زیاں جو ہے نا اسی طرح کا ہم نے کمپائل کیا۔ تو وہ ایڈیٹر تھیں تو میں ان کا معاون ایڈیٹر تھا۔ تو اس کے جو فنانسر تھے اور جن کا ایک تصور تھا کہ ہم یہ رسالہ نکالیں، اس میں تجمل حسین تھے، الطاف گوہر کے بھائی تھے یہ۔ تو اس زمانے میں وہ انکم ٹیکس کمشنر تھے لاہور کے، تو یہ ہمیں فنانس کرتے تھے۔ تو اتفاق سے جب ہم نے وہ رسالہ مکمل کیا، سارا کام شروع ہو گیا، تو 65 کی وار شروع ہو گئی۔ تو اس کے بعد وہ سارا پروجیکٹ جو ہے نا، پاکستان تھنکرز فورم بنا تھا ایک، جی جی جی، اس کے تحت ہم یہ نکال رہے۔ تو یہ بڑی خوبصورت اور ایسی یادیں ہیں جنہوں نے مجھے تخلیق کیا، میری نشو و نما کی۔ تو یہ میں اپنی آٹو بایوگرافی میں لکھ رہا ہوں، جی، دھول میں دھنک میری آپ بیتی ہے، دھول میں دھنک۔ تو وہ مجھے اکثر دوستوں نے کہا کہ آپ اس کو محفوظ کریں، کیونکہ آپ نے 3 زمانوں کو بسر کیا۔ ایسے ہی ہے، بالکل۔ تو وہ میں آج کل لکھ رہا ہوں، ایک ناول بھی لکھ رہا ہوں۔ اچھا، 2 چیزیں ہیں۔ ہر دور میں جتنا بھی ادب ہوتا ہے، ادب بہت وسیع ہے، اور کہیں نہ کہیں اس میں خلا رہ جاتا ہے، اور آنے والی جو نسلیں ہوتی ہیں وہ اس خلا کو پورا کرنے کی کوشش کرتی ہیں۔ تو آپ کے خیال میں جو خلا اب پیدا ہوا ہے موجودہ دور میں، تو کیا یہ آپ یہ امید رکھتے ہیں کہ جو ہمارے نئے شاعر آ رہے ہیں وہ اس خلا کو پورا کر سکیں گے؟ اچھا، ایک تو خلا کبھی پیدا ہوتا نہیں، ٹھیک ہے نا، وقت اس خلا کو بھرتا رہتا ہے۔ جی، یہ ہم نے بڑے ایک جملے بنائے ہوئے ہیں نا کہ فلاں بندہ ایک چراغ اور بجھا، اب یہ خلا کبھی پورا نہیں ہوگا۔ وہ بندہ اپنا کام پورا کر کے جاتا ہے، اور جو کام اس نے نہیں کیا ہوتا اس کا کریڈٹ تو اس کو نہیں دیا جا سکتا۔ بالکل ایسے۔ 50 60 سال 70 سال بہت ہوتے ہیں، تو خلا کبھی پیدا نہیں ہوتا، اور کسی کے جانے سے یہ بھی نہیں ہوتا کہ آگے کام رک جائے۔ جی، آج بھی بہت اچھی شاعری ہو رہی ہے۔ اچھا سر، آپ کی زندگی کا سب سے خوبصورت کوئی ایسا واقعہ جسے آپ جب بھی یاد کرتے ہو تو آپ کا جو دل ہے وہ خوش ہو جاتا ہو کہ کتنا وہ اچھا وقت تھا یا کتنا اچھا وہ واقعہ تھا، وہ آپ ناظرین کے ساتھ اگر شیئر کرنا چاہیں تو؟ میں جب بھی انڈیا جاتا ہوں کسی فنکشن میں، مشاعرے میں، تو امرتا پریتم جی سے ضرور ملتا تھا۔ اچھا، اب تو وہ رہی نہیں۔ تو ایک واقعہ مجھے جو ان کے حوالے سے یاد ہے، وہ زندگی کا سب سے خوبصورت واقعہ۔ اچھا، تو ایک دن میں ان سے ملنے گیا تو وہ بہت بیمار تھیں، تو ٹی وی والوں کو بھی انہوں نے واپس بھیج دیا دروازے سے، انٹرویو لینے آئے، اور امروز جو ان کے موجودہ ہسبینڈ تھے ان کو بھی کہہ دیا کہ کوئی بھی ملنے آئے یا فون آئے تو کہو کہ میں نہیں مل سکتی۔ تو
تو میں جہاں ٹھہرا ہوا تھا انہوں نے کہا کہ آپ کہاں جا رہے ہیں؟ میں نے کہا میں امرتا پریتم کے گھر. تو وہ کہنے لگے آج کل وہ ملتی نہیں کسی سے. تو تھوڑا میں مایوس ہوا جس طرح انہوں نے بتایا حالات، لیکن میں نے سوچا میں فون کر لوں. میں نے فون کیا تو امروز نے اٹھایا. تو امروز نے بھی یہی بتایا کہ ان کی طبیعت ٹھیک نہیں، تو وہ نہیں ملتی. تو میں نے کہا کیا میں بات کر سکتا ہوں؟ جی. تو سوچ کے اس نے تھوڑا سا کہا اچھا ٹھیک ہے. تو امرتا کو فون دیا تو میں نے کہا کہ میں نذیر کیسر بول رہا ہوں. تو کہنے لگی کہ کتنے ہو تسی؟ پنجابی میں ہاں وہ پنجابی بولتی تھی. تو میں کہا کہ میں دلی ہوں. کہنے لگی لے دلی آ کے تو میں نے ملیا کیوں نہیں؟ تو میں نے کہا کہ پتہ چلا تھا آپ کی طبیعت خراب ہے تو میں آ رہا تھا تو میں اجازت مانگ رہا ہوں آپ سے. تو مجھے کہنے لگی کہ آپ کو اجازت کی ضرورت ہے. تو اتنا میرا دل خوش ہوا کہ جب اس نے بڑے بڑے لوگوں کو انکار کیا اس زمانے میں، کوئی منسٹر بھی ملنے جاتا یا کچھ بھی نہیں ملتی تھی. تو میں چلا گیا. تو اصل واقعہ جو ہے جی کو امروز اوپر والے پورشن میں رہتے تھے. حوض خاص ایک علاقہ ہے جو وہاں کا پوش ایریا ہے. تو نیچے ان کی بیٹی رہتی تھی، ان کا ہسبینڈ، تو یہ اوپر والے پورشن میں. تو اوپر میں چلا گیا تو ان کے بیڈ روم میں مجھے لے گیا امروز. تو وہ لیٹی ہوئی تھیں. تو ہلکی روشنی تھی ان کے کمرے میں. تو ان کے سرانے اس طرح ایک ٹیبل پڑا تھا اور اس میں ایک چاندی کا بڑا پیالہ پڑا ہوا تھا. تو میں بیٹھ گیا تو میری نظر اس پہ پڑی تو اس پیالے میں نا گول گول پھول تیر رہے تھے بہت سارے، اور وہ اس طرح لگ رہے تھے جیسے ستارے ہیں. اور وہ پھول جو ہیں میں نے زندگی میں پہلی بار دیکھے اور مجھے پتہ نہیں چلا کہ یہ کیا چیز ہے. تو میں نے بہت سی باتوں کے دوران ان سے کہا کہ یہ کیا چیز ہے؟ تو انہوں نے کہا یہ پاری جات کے پھول ہیں. پاری جات. تو اب یہ نام بھی پہلی دفعہ میں نے سنا. میں خود پہلی دفعہ سن رہا ہوں. تو میں نے کہا کہ یہ کون سے پھول ہیں؟ میں نے تو کبھی نہیں دیکھے. تو وہ کہنے لگی کہ یہ صرف انڈیا میں ہوتے ہیں اور انڈیا میں بھی ہر جگہ نہیں ہوتے. تو اس کا ایک بہت بڑا واقعہ ہے اور یہ جنت کا پودا تھا جو زمین پہ لایا گیا. تو میں نے کہا یہ کہاں پر ہے پودا؟ تو مجھے کہنے لگی یہ پردہ ہٹائیں. میں نے پردہ ہٹایا نا اور کھڑکی تھی پیچھے تو بہت سی شاخیں اوپر تک آئی ہوئی تھی. تو ان کے نیچے وہ پیڑ لگا ہوا تھا. وہی والا پیڑ؟ ہاں. اچھا. تو اب جب میں آنے لگا تو میں نے ان کو کہا کہ مجھے کچھ اس کے پھول چاہیے اور کچھ شاخیں. تو کہنے لگی ٹھیک ہے. تو میں نے کہا میں جاتے ہوئے لے لوں گا. تو کہنے لگی کہ نہیں میں آپ کے ساتھ چلتی ہوں. میں نے بڑا منع کیا کہ آپ بیٹھے بیمار. کہتی نہیں. وہ نیچے اتری مجھے پکڑ کے اب بڑا پیار سے. تو جب ہم پودے کے سامنے گئے نا، درخت تھا وہ نیچے لگا ہوا تھا ان کے باغ جیسا، وہ پارک تھا چھوٹا. تو اوپر کھڑکی تک گیا ہوا تھا. تو جب وہاں آ کے میں نے اس کی شاخ کو ہاتھ لگایا نا تو میرا ہاتھ پکڑ لیا انہوں. اچھا. تو کہنے لگی نہیں ایسے نہیں، پہلے اس کے سامنے کھڑے ہو کر اس سے اجازت مانگو کہ میں آپ کے کچھ پھول لینا چاہتا ہوں اور ایک دو شاخیں لینا چاہتا ہوں. ایسا کیوں کہا انہوں نے؟ تو میں ایک دم حیران ہوا. تو میں کھڑا ہو کے پھر میں نے کہا کہ اب میں نے اجازت لے لی ہے. تو کہنے لگی اب توڑیں. تو میں نے کچھ پھول اس کے لیے. امروز اتنی دیر میں نا نیچے سے پھول اکٹھے کرتے، کافی گرے ہوئے تھے گھاس پر. تو پھر ایک دو شاخیں توڑی. تو پھر مجھے کہنے لگی کہ اب اس درخت کا نا شکریہ ادا کرو. اچھا. تو بغیر اجازت کسی سے کوئی چیز لیتے نہیں.
اور جب لیتے ہیں تو پھر اس کا شکریہ ادا کرتے ہیں. کتنا بڑا. تو یہ میری زندگی کا اتنا بڑا واقعہ ہے کہ ہم تو مطلب انسانوں کا شکریہ ادا نہیں کرتے, دوستوں کا شکریہ ادا نہیں, اور یہ درختوں کا شکریہ کون ادا کرتا ہے. ہم پانی کسی جگہ سے لیتے ہیں, اس دریا کا شکریہ ادا نہیں کرتے. تو یہ میرے لیے اتنا بڑا واقعہ زندگی کا, تو اب میں واقعی شکریہ ادا کرتا ہوں درختوں کا, پرندوں کا, بادلوں کا, بارشوں کا, ہر چیز کا شکریہ ادا کرتا. بلکہ کسی دوست کو میں نے ایک دفعہ کہا نا کہ شکریہ, تو اس نے کہا کہ اپنوں کا شکریہ نہیں ادا کرتے. تو میں نے کہا کہ جو اپنوں کا شکریہ ادا نہیں کر سکتا وہ غیروں کا کیا کرے گا. تو یہ جو شکر گزاری کی زندگی ہے, شکریہ ادا کرنا, یہ بہت ضروری ہے. اسی کو تو ہم کہتے ہیں نا کہ اللہ صبر والوں کے ساتھ. بے شک, بے شک. تو صبر اور شکر کرنے میں بڑا سکون. تو ان پھولوں, جو پھول آپ کو انہوں نے دیے تھے, وہ لا کے کس کو دیے یا کہاں پہ رکھے؟ اچھا, پھر وہ میں لے آیا تو ظاہر ہے انڈیا سے آتے ہوئے وہ مرجھا گئے, لیکن پھر بھی میں کافی عرصہ اس کو رکھا اپنے پاس میں نے. تو انہوں نے یہ بھی بتایا تھا کہ اس پودے سے میڈیسن بڑی بنتی ہے دنیا بھر میں, یہ اس کے بیج اور اس کا یہ سارا کچھ جاتا. لیکن اصل واقعہ یہی تھا جو میں آپ کو اجازت لینا اور شکریہ ادا کرنا. تو اسی طرح سیالکوٹ ایک شام تھی میرے ساتھ, تو وہاں ظفر بنگش ہیں, شاہ ذکی ہیں, شجاع شاز ہیں, مومنہ وحید بھی ادھر تھی اس زمانے میں, ڈاکٹر وحید کی وائف آج کل جو. تو انہوں نے بھی رات کو مجھے کہا, جب فنکشن ختم ہوا نا تو سارے شاعر ادیب اکٹھے ہوئے, انہوں نے کہا کہ یہاں پر احمد ندیم, قاسمی, فراز, سب لوگ آئے ہیں, ان کے ساتھ ہم نے شامیں منائی, لیکن ہماری روایت ہے کہ ہم یہ پوچھتے ہیں کہ کوئی زندگی کا بڑا واقعہ سنائیں, تو آپ سنائیے. تو میں نے یہ واقعہ سنایا تو انہوں نے کہا کہ ہم نے ہر ادیب سے واقعہ سنا ہے, لیکن اس سے اچھا کوئی واقعہ نہیں, اس میں کوئی شک نہیں. کہتے اس میں تو عجیب و غریب بات ہے. پھر اسی طرح ان کی ایک بات مجھے یاد ہے, وہ کہتے تھے کہ ہمارا المیہ یہ ہے, ٹریجڈی یہ ہے کہ ہم مذہبی ہیں, ہمیں مذہبی نہیں, ہمیں روحانی ہونا چاہیے. بالکل ایسے ہی. اب جو آدمی روحانی ہے وہ سچا مذہبی ہو سکتا ہے, لیکن جو صرف مذہبی ہے, روحانی نہیں ہے, وہ تو پھر مذہبی بھی نہیں. تو روحانی ہونا جو ہے یہ بہت بڑی طاقت ہے. آپ کی پیدائش انڈیا کی ہے؟ جی, ہوشیارپور کی. تو انڈیا میں اس وقت آپ کے جو تعلقات ہیں وہ کن لوگوں کے ساتھ ہیں جو آپ کی ادب میں آتے ہیں, جو بڑا نام ہو کوئی؟ جی, انڈیا میں ستیہ پال آنند ہیں ماڈرن شاعری کے, لیکن آج کل رہتے وہ نیو یارک میں, وہاں چلے گئے ہیں. تو انڈیا میں جو میرے ہم عصر اور اچھے دوست تھے وہ تو اب رہے نہیں. بانی ایم اے اور عرفان صدیقی, یہ بہت اچھے شاعر تھے, اور موجودہ زمانے میں بھی ہیں کچھ اچھے شاعر, لیکن اتنے نہیں جتنے پاکستان میں. حالیہ دنوں میں ایک راحت تندوری صاحب جو تھے وہ وفات پایا گئے, تو ان کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے؟ اچھا, ان کے بارے میں یہ کہ ایک جو طریقہ تھا نا شعر کو بیان کرنے کا, ان کا بڑا, اس کو انجوائے کرتا ہاں, ان کا ایک بڑا مزدار میرے ساتھ واقعہ ہے کہ کوئی 3-4 سال پہلے نا مجھے اور ظفر اقبال کو ریختہ والوں نے بلایا. جی. ان کا وہ سالانہ فنکشن ہوتا ہے تو اینول, تو میں اور ظفر اقبال نہیں گئے, وہ تو بیمار بہت ہیں آج کل بھی, اس زمانے میں بھی تھے. تو کچھ یہ سیاسی حالات ایسے وہاں کے مودی کی وجہ سے جو وہاں معاشرے میں بگاڑ پیدا ہوا, تو دل نہیں چاہتا وہاں جانے کو. تو جب ہم نہیں گئے تو وہ ایک ریکارڈنگ مجھے ملی نیٹ پہ, وہ جشن ریختہ کی. تو اس میں نے دیکھا کہ راحت اندوربی میری غزل پڑھ رہے ہیں. اچھا. تو وہ میں نے ریوائنڈ کر کے دیکھا, بیک کر کے, کہ یہ کیا ہے. تو اس یہ آپ کی غزل کا کریڈٹ خود تو نہیں لے کے جا رہے. اچھا نہیں, وہ پھر یہ ہوا
کہ انہوں نے نا بتا رہے تھے، وہ اسٹیج سیکرٹری تھے، تو وہ کہہ رہے تھے کہ ہمارے پاکستان سے آنے والے شاعر آ نہیں سکے ایک دو، تو میں چاہتا ہوں کہ ان کی کمی نہ رہے، تو میں نذیر قیصر صاحب کی غزل آپ کو سنانا چاہتا ہوں۔ تو پھر میری تعریف بھی انہوں نے کی کہ وہ جدید ایک عجیب شاعر ہیں، اور یہ بھی مجھے یاد ہے کہ وہ غزل تھی کیسا تارا ٹوٹا مجھ میں، کیسا تارا ٹوٹا جھانک رہی ہے دنیا مجھ میں، کوئی پرانا شہر ہے جس کا کھلتا ہے دروازہ مجھ میں۔ تو وہ میں ڈر گیا یہ سن کے کہ یہ وہ ڈرامے کی طرح نہ پڑھیں تو لیکن انہوں نے بالکل میرے سٹائل میں غزل پڑھی، بڑے آرام سے، سکون سے۔ تو وہ کچھ دنوں کے بعد میں نے ان کا شکریہ ادا کرنے کے لیے فون کیا، تو میں نے شکریہ ادا کیا، تو کہنے لگے کہ بھئی شکریہ تو آپ کا کہ آپ اتنی اچھی شاعری ہم تک پہنچاتے ہیں اور ہمیں سننے کو ملتی ہے، پڑھنے کو۔ تو میں نے کہا آپ خود بڑے اچھے شاعر ہیں۔ کہتے ہیں ہماری شاعری کس کام کی، ہم تو کچھ بس معاشرے کو ٹھیک کرنے میں لگے ہوئے ہیں، کچھ نظریاتی، کچھ اس طرح کی شاعری تو آپ کرتے ہیں، آپ لوگ کرتے ہیں۔ اور ان کی کہانی بھی بڑی عجیب ہے کہ وہ عام مزدور آدمی تھے، راحت صاحب جی۔ یہ اس زمانے میں نا جو پوسٹر بنا کرتے تھے بڑے بڑے، اب تو فیلکس وغیرہ نا وہ ہاتھ سے پینٹر بناتے تھے، تو وہ فلموں کے بینر بنایا کرتے تھے، اس کو اٹھا کے لگانا بھی اور سارا کچھ۔ تو اتنے زبردست آدمی کہ انہوں نے اس مزدوری کرتے کرتے، اس کام کرتے کرتے پی ایچ ڈی کی، ایم اے کیا، ایم فل کیا، پی ایچ ڈی کی، ڈاکٹر بن گئے۔ تو یہ وہ ایک مثال ہے، وہ آدمی نا محنت میں، اپنی جد و جہد میں، اور جو پیغام تھا ان کا شاعری میں کہ انڈیا کو سیکولر ہونا چاہیے، تمہارے باپ کی جاگیر تھوڑی ہے یہ ہندوستان، اس طرح کی ان کی شاعری جو ہے کہ یہ مشترکہ تمام تہذیبیں، دنیا کی تمام ملک جو ہیں انسانوں کا مشترکہ سرمایہ ہے، تمام سٹیزن جہاں وہ رہتے ہیں وہ اس کے برابر کے شہری ہیں۔ تو یہ راحت بھائی سے یاد آیا مجھے، اللہ ان کو مغفرت کرے، بڑے اچھے انسان تھے وہ۔ انڈیا کے حوالے سے ابھی ذکر ہو رہا ہے تو میں ایک شخصیت کا ضرور آپ کے سامنے ذکر کرنا چاہوں گا، مولانا وحید الدین خان صاحب۔ تو ان کو میں نے بہت زیادہ پڑھا ہے، اور سب سے پہلی جو کتاب تھی ان کی وہ میں نے پڑھی تھی اسباق تاریخ۔ تو اس کو پڑھنے کے بعد میرے دل میں اور زیادہ شوق پیدا ہوا کہ مجھے انہیں پڑھنا چاہیے۔ اور آپ یقین کیجئے ان کی کتابوں میں بہت ساری ایسی باتیں ہیں کہ تاریخ کے حوالے سے، تحریک پاکستان کے حوالے سے، کہ جن کو ہمارے رائٹروں نے کچھ اور طرح پیش کرنے کی کوشش کی ہے، حقائق سے ہٹ کے۔ تو آپ ان کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے؟ کیا ان کے ساتھ کوئی تعلق رہا، کوئی ملاقات ان کے ساتھ، یا کوئی مل کے کام کیا ہو؟ مولانا وحید الدین جو تھے یہ میرے نزدیک جس طرح قائد اعظم نے کہا نا کہ ہم پاکستان کو ایک جدید مسلم ریاست بنانا چاہتے ہیں، تو وہ ان لوگوں میں سے تھے کہ مذہب جو ہے، اجتہاد کیا ہے؟ اجتہاد یہی ہے نا کہ آپ اپنے ورثے کو نئی دنیا کے ساتھ جوڑ سکیں، ہم آہنگ کر سکیں، نئے تقاضوں کے مطابق آپ زندگی بسر کر سکیں۔ تو مولانا وحید الدین انہی لوگوں میں سے تھے جو نیا شعور دیتے تھے لوگوں کو، اور یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جو پرانی تہذیبوں میں جو زندہ قدریں ہیں، وہ عقائد کی ہوں، علم ادب کی ہوں، ان کو لوگوں تک پہنچانے میں اہم کردار ادا کرتے ہیں۔ تو ان کا بہت بڑا کنٹریبیوشن ہے۔ وہ یہاں بھی مولانا پرویز احمد تھے، غامدی ہیں، مولانا مودودی سے تو میری ملاقات بھی ہوئی، وہ بھی گریٹ آدمی تھے۔ مولانا مودودی صاحب سے میری ملاقات ہوئی، ان کے گھر آنا جانا ہوا، اچھرے میں یہاں رہتے تھے۔
تو وہ بھی گریٹ آدمی تھے, بہت اچھے آدمی تھے. اور میں مطلب ان علماء کی بڑی قدر کرتا ہوں جو مذہب کی زندہ قدروں کو, جو انسانوں کو احیا کرتی ہیں نئے زمانے کے ساتھ. تو یہ وہ لوگ ہیں. آزادی یہ نہیں کہ آپ ریاست کے جبر سے آزاد ہیں کہ مجھے بات کہنے کی اجازت نہیں, یہ محدود تصور ہے. آزادی تو آپ کی جو ہے نا وہ آفاقی ہے, آفاقی قدروں کی ہے, جس میں تمام دنیا کا آپ شہری بھی ہیں. اب مجھے پاکستان سے بہت محبت ہے. مجھے آفر ہوئی کیلیفورنیا یونیورسٹی میں پڑھانے کی, برکلے. میں نہیں گیا. یہاں پڑھاتا رہا میں ان کو 3 برس, یہاں ان کے اسٹوڈنٹس کو. تو وہاں نہیں گیا اپنی جگہ پہ, بلکہ کسی اور کو بھیج دیا. کوئی خواہش مند تھا, ایک ادیب کی بیٹی. تو اسی طرح مجھے انڈیا میں سٹیزن شپ کی آفر ہوئی, میں نہیں گیا کہ مجھے اپنے دوست, اپنی یہ سرزمین جس نے 60-70 برس مجھے محبت دی, پالا, اس کے باغات, اور مجھے کوئی عام بندے نے آفر نہیں کی وہاں سٹیزن شپ کی. وزیر اعظم اندر کمار گجرال نے کی. اچھا جی, واہ. اور انہوں نے کہا کہ آپ یہاں آ جائیں, آپ کی پیدائش یہاں کی ہے تو آپ کو ویسے بھی حق بنتا ہے آپ کا, تو آپ آئیں تو جہاں آپ چاہیں گے میں آپ کو سیٹل کر دوں گا. تو ان سے خیر تعلقات بھی تھے, فیملی ریلیشن بھی تھے. جہلم سے میرے والد کے, ان کے والد سے تعلقات تھے. تو جب میں دہلی میں میرے کتاب کا ایک وہ فنکشن ہوا, تقریب رونمائی, حسن نثار بھی تھے میرے ساتھ. تو اس وقت وہ فیتہ کاٹنے آئے میری کتاب کی رونمائی کرنے. تو مجھے نہیں پتا تھا کہ یہ لالا اوتار نارائن گجرال کے بیٹے ہیں. تو ستیہ پال ایک میرے دوست ہیں, انہوں نے کہا کہ آپ کو پتہ ہے یہ کون ہے؟ تو میں نے کہا یہ وزیر اعظم ہے آپ کے. کہتے نہیں, یہ آپ کے بھائی ہیں پرانے. اچھا. آپ کے والد کے, ان کے والد سے بڑے تعلقات تھے. تو پھر ایک دم انہوں نے کہا آپ ملنا چاہتے ہیں ان سے؟ میں نے کہا ملاقات تھوڑی سی تو ہو گئی تھی اسٹیج پہ. تو انہوں نے کہا نہیں, میں آپ کی ملاقات ارینج کرتا ہوں. تو وہ بڑے آدمی ہیں ستیہ پال جی وہاں کے نا. تو انہوں نے ارینج کی, تو دوسرے دن ہی صبح صبح انہوں نے مجھے بلا لیا. تو بہت سی باتوں کے بعد انہوں نے یہ کہا کہ آپ آ سکتے ہیں اور میں آپ کو آفر کرتا ہوں. تو میں نے کہا کہ ہم وہ لوگ ہیں کہ کرائے کے گھر میں رہیں نا, اس کی دیواروں سے عشق ہو جاتا ہے. بے شک, ایسے ہی. جس سڑک سے گزر جائیں ان کے درختوں سے محبت ہو جاتی ہے. بالکل. میں نے کہا میں تو بلیاں اور وہ جانور پالتا ہوں, ان کو نہیں چھوڑ سکتا. تو ایک پورا ملک چھوڑ کے کیسے آ جاؤں گا. تو اس طرح مجھے اپنے ملک سے بڑی محبت ہے. بانو قدسیہ اور اشفاق احمد صاحب اس صدی کے بہت بڑے نام ہیں, بہت بڑے نام ہیں. تو آپ کا ان کے ساتھ کوئی وقت گزرا؟ جی, بڑے اچھے یادگار واقعہ, بہت زیادہ, بہت. کوئی ایسی خاص بات ان میں آپ نے دیکھی ہو؟ یا خاص بات یہ ہے کہ ایک دوست میرے پاس آئے, کہنے لگے اشفاق احمد آپ کے دوست ہیں. اچھا. تو میں نے کہا ہاں دوست ہیں, اچھے تعلقات. کہنے لگے مجھے ان سے نا یہ کام ہے. اچھا. تو آپ میرے ساتھ چلیں. تو اس زمانے میں وہ اردو سائنس بورڈ کے ڈائریکٹر تھے اشفاق احمد. تو نہر پر ان کا آفس ہوتا تھا. تو میں بڑی خوشی سے چلا گیا, ہمیشہ بڑی اچھی طرح وہ ملتے تھے. تو جب میں وہاں گیا تو ان کے جو باہر بندہ بیٹھا تھا اس نے روک لیا مجھے. کہنے لگے کہ اندر میٹنگ ہو رہی ہے, کچھ دوست ہیں ان کے, تو آپ انتظار کریں. تو میں نے چٹھ لکھ کے بھیجی. تو نوجوان تھا اس زمانے میں, ایک اور جذبہ بھی ہوتا ہے کہ میرا بڑا نام ہے, مجھے بڑے لوگ پسند کرتے ہیں. چٹھ بھیجی, 15 منٹ گزر گئے, آدھ گھنٹہ گزر گیا. تو آہستہ آہستہ مجھے عجیب لگا, غصہ آنے لگا. تو میں نے اپنے دوست کو کہا کہ چلو واپس چلتے ہیں. تو اس بیچارے کا کام تھا, اس نے کہا تھوڑا اور انتظار کرتے ہیں. تھوڑا اور انتظار کیا تو انہوں نے نہیں بلوایا. کوئی تقریباً پونا گھنٹہ ہو گیا. تو میں نے اس کا ہاتھ پکڑا, چلا گیا.
दूसरे दिन सुबह सुबह ना कोई बंदा आया 8-9 बजे अंदर घर, तो उसने मुझे कहा कि अशफाक साहब बाहर आए, आपसे मिलना चाहते हैं। तो मैं अभी नींद में था, मतलब जागा ही था, तो वो उनका ड्राइवर था, तो मैंने उनको कहा उनको ले आए, बिठाएं इधर। वो बाहर गया, फिर वापस आया। उसने कहा कि वो कहते हैं नहीं, मैं यहाँ इंतज़ार करता हूँ, तो आप तैयार होके आ जाएं। मैंने कहा मुझे तैयार होने में कम से कम आध घंटा लगेगा। अच्छा। तो उनको ले आए, वो फिर गया, फिर वापस आया। उसने कहा, वो कहते हैं नहीं नहीं मैं यहाँ ठीक हूँ, तो आप आ जाएं। तो बड़ी शदीद गर्मी थी। मैं फिर जल्दी जल्दी कुछ तैयार हुआ, फिर भी वाकई 15-20-30 मिनट लग गए। जब मैं बाहर गया तो वो गाड़ी के साथ लग के खड़े थे और धूप में खड़े थे। अच्छा। पसीना आया हुआ था बहुत। तो मैंने कहा कि आपने बड़ी ज़्यादती की है। तो कहने लगे मैं कफ़ारा अदा कर रहा हूँ। तो मैंने कहा किस चीज़ का? कहने लगे कल आपको मैंने इंतज़ार कराया, आज आप तो आज मुझे इंतज़ार करना था। फिर वो हिंदी का लव मैंने कहते प्राश्चित करन दे, ऐसे मैंने हाथ पकड़ लिए, कहते कि चलो बैठो, चलो मेरे साथ। तो मैंने कहा मुझे कोई काम नहीं है, अब वो बंदा जो है ना वो आपके पास आएगा, तो ये काम है उसका, तो वो बता देगा खुद ही। कहते उसको भेजें जल्दी फिर। तो इस तरह वो वाकई अंदर उनके ना एक दरवेशी थी कि कफ़ारा भी अदा करना है किसी चीज़ का। और बानो कुदसिया से बड़े अच्छे ताल्लुकात थे। बल्कि मेरी जो पहली किताब है आंखें चिराहात, उस पे उन्होंने फ्लैप लिखा। अच्छा। और उसमें एक लाइन तो लोग रिपीट करते हैं, वो ये है कि नज़ीर कैसर शहर सुखन का वो बंजारा है जिसके पास हमेशा नई नई सौगातें होती हैं। बहुत खूब, बहुत। वैसे तो वो तवील है, काफ़ी लिखा उन्होंने। एक साइड में अहमद नदीम कासमी का, एक साइड में बानो कुदसिया। तो बड़े अच्छे लोग थे ये, रख रखाव वाले, वज़ादार। तो मैं यही कहता हूँ कि मैं खुशकिस्मत आदमी हूँ कि जिन लोगों से मैं सोहबत रही, मेरी फैज़ हासिल किया, वो एक अहद के बड़े लोग थे। सूफी तबस्सुम से मेरे बड़े अच्छे ताल्लुकात रहे। उनके साथ काम भी मैंने किया, वीकली लैलो नहार में। इमरोज़ का एक अफ्तरोज़ा था। तो फिर उसके बाद नासिर काज़मी, मुनीर नियाज़ी, शहजाद ज़फ़र इकबाल, और उसी तरह इतनी मोहब्बत से मिलते हैं कि मैं हैरान होता हूँ। इज़्ज़त, एहतराम, तो इनका भी मैं शुक्रगुज़ार हूँ। तो सर आखिर में मैं आपसे ये चाहूँगा कि अभी मेरे सामने आपकी किताबें पड़ी हुई हैं, आपके ऊपर लिखे गए थीसिस पड़े हुए हैं, तो आपके दिल के करीब जो आपके चंद अशार हैं वो आप नाज़रीन की नज़र कीजिए। और उसके बाद मौजूदा दौर में जो हमारे नौजवान हैं उन्हें बहुत कम लोगों को ये पता है कि किसको पढ़ना चाहिए और क्या पढ़ना चाहिए। तो आखिर में आपने तो चूँकि 3 ज़माने देखे हैं, आपने बड़े बड़े लोगों के साथ वक्त गुजारा है, तो कोई ऐसा अदब, किताबें या मुसन्निफ़ जो हैं वो नाज़रीन को बताएं, हमें बताएं, ताकि हमें हमारे इल्म में इजाफ़ा हो कि किन को पढ़ना चाहिए और कौन सी किताबें पढ़नी चाहिए। पहले तो आप अपने चंद जो अशार हैं जो आपके दिल के करीब हैं वो नाज़रीन की नज़र कीजिए। अच्छा, मैं याददाश्त से सुनाता हूँ कोई शेर, जी जी, क्योंकि ऐसे देख के पढ़ने में फिर वो ऐनक की भी ज़रूरत होगी। दुनिया अच्छी लगती है, रब अच्छा लगता है, अच्छी आँखों वालों को सब अच्छा लगता है। वाह। सारी किताबें, सारे सहीफ़े मुझ पर उतरे हैं, मुझको दुनिया का हर मज़हब अच्छा लगता है। वाह, क्या कहते हैं। तो ये एक फ़िलॉसफी है मेरी कि आलमी इंसानियत जो है ना उसमें यकीन रखना, आलमी कदरों में। और मेरा ख्याल है आपकी सारी शायरी जो है वो इस शेर के गिर्द घूमती जी है। बिल्कुल, ये मेरी फ़िलॉसफी है ज़िंदगी की कि अगर हम एहतराम करना, मोहब्बत करना तमाम इंसानियत से सीख जाएं तो ये दुनिया खूबसूरत हो सकती है। इसी तरह के कुछ चीज़ें हैं कि जैसे उम्र गुज़री है इबादत करते, उम्र गुज़री है इबादत करते,
اچھا ہوتا جو محبت کرتے، اچھا ہوتا جو محبت کرتے، واہ کیا کہنے. اور ہم بھی موسم کے پرندے ہوتے، ہم بھی اس شہر سے ہجرت کرتے. کیا کہنے، کیا کہنے. اور آئینہ ہوتا جو گھر میں کیسر، آئینہ ہوتا جو گھر میں آئینہ ہوتا جو گھر میں کیسر، کبھی اپنی بھی زیارت کرتے. کیا کہنے، بہت خوب. تو اپنی زیارت ہم سے ہوتی نہیں، اپنے آپ کو نہیں دیکھتے. تو میں کہا کرتا ہوں کہ کچھ وقت آدمی کو اپنے ساتھ بھی گزارنا چاہیے، اپنے آپ سے بھی بندے کا تعارف ہونا چاہیے. تو ایک دو پنجابی کے شعر بھی سناتا ہوں. جی بے شک. آپ کی 2 کتابیں بھی ہیں پنجابی. جی 2 کتابیں ہیں. کیا نام ہے؟ زیتون دی پتی جس پہ آدم جی ایوارڈ ملا، جی. مسعود کھدر پوش ایوارڈ جس پہ ملا، قسم فجر دے تارے دی. جے تو پانڈا پرنا کڑیے، جے تو پانڈا پرنا، جے تو پانڈا پرنا کڑیے، شامہ تو نہیں ڈرنا کڑیے. شامہ تو نہیں ڈرنا. میاں محمد بخش کے فیض سے، تو انہی کی نظر یہ غزل میں نے کی. جی. جے تو پانڈا پرنا کڑیے، شامہ تو نہیں ڈرنا کڑیے، ڈبن تو بھی اوکھا ہوندا، ڈبن تو بھی اوکھا ہوندا، ڈبن تو بھی اوکھا ہوندا، اکھیاں دے وچ ترنا کڑیے. کیا کہنے، بہت. ڈبن تو بھی اوکھا ہوندا، اکھیاں دے وچ ترنا کڑیے، جیونا مرنا آ جاوے تے، جیونا مرنا آ جاوے تے، جیونا مرنا آ جاوے تے، کی جینا کی مرنا کڑیے. واہ کیا کہنے، بہت. اور پھر نہیں رنگی جانی چنی، پھر نہیں بدل ورنا کڑیے. واہ کیا کہنے، بہت بہترین. آندے آندے آ جاندا ہے عشق محبت کرنا کڑیے. اور جاندے ویلے پھول نہ جاویں، پھول سرانے ترنا کڑیے. واہ بہت خوب. تو اردو کے 2-4 شعر اور سنا دیتا ہوں. جی ضرور. عجیب خواب مجھے دن میں آیا کرتا تھا، عجیب خواب مجھے دن میں آیا کرتا، عجیب خواب مجھے دن میں آیا کرتا تھا، میں چاند تاروں کو رستہ دکھایا کرتا تھا. واہ کیا کہنے، میں چاند تاروں کو میں چاند تاروں کو رستہ دکھایا کرتا تھا. ابھی میں بچہ تھا پتلے بنایا کرتا تھا، ابھی میں بچہ تھا پتلے بنایا کرتا تھا، فلک پہ میرا خدا مسکرایا کرتا تھا. کیا کہنے، بہت خوب، بہت خوب. ابھی میں بچہ تھا پتلے بنایا کرتا تھا، فلک پہ میرا خدا مسکرایا کرتا تھا. وہ دھوپ بن کے میرے ساتھ ساتھ چلتی تھی، وہ دھوپ بن کے میرے ساتھ، وہ دھوپ بن کے میرے ساتھ ساتھ چلتی تھی، میں سائے جوڑ کے شامیں بنایا کرتا تھا. کیا کہنے سر، کیا کہنے. وہ دھوپ بن کے میرے ساتھ ساتھ چلتی تھی، میں شامیں جوڑ کے سائے بنایا کرتا تھا. عجیب شامیں تھیں میں اپنے گھر کے آنگن میں، عجیب شامیں تھیں، عجیب شامیں تھیں میں اپنے گھر کے آنگن میں، کہیں دیے کہیں آنکھیں جلایا کرتا تھا. بہت خوب، بہت خوب. اور سما گئے تھے ہم اس طرح ایک دوجے میں، وہ اپنے نام سے مجھ کو بلایا کرتا تھا. واہ کیا کہنے، کیا کہنے. اور عجب ہنر میرے ہاتھوں کو اس نے بخشا تھا، عجب ہنر میرے ہاتھوں کو، عجب ہنر میرے ہاتھوں کو اس نے بخشا تھا، مٹا مٹا کے میں خود کو بنایا کرتا تھا. کیا کہنے، بہت خوب، بہت خوب. عجب ہنر میرے ہاتھوں کو اس نے بخشا تھا، مٹا مٹا کے میں خود کو بنایا کرتا تھا. مجھے بھی رستے کے سارے درخت جانتے تھے، مجھے بھی رستے کے، مجھے بھی رستے کے سارے درخت جانتے تھے، وہ میرے بارے میں ان کو بتایا کرتا تھا. واہ کیا کہنے. وہ میرے بارے میں ان کو بتایا کرتا تھا. اور عجیب شوق تھے میرے میں گیلی مٹی سے، عجیب شوق بنا بنا کے پرندے اڑایا کرتا تھا. کیا کہنے سر، بہت خوب، بہت. عجیب شوق تھے میرے میں گیلی مٹی سے، بنا بنا کے پرندے اڑایا کرتا تھا. وہ دن بھی تھے
کہ ہوا میرے اختیار میں تھی، وہ دن بھی تھے کہ ہوا میرے اختیار میں تھی، وہ دن بھی تھے کہ ہوا میرے اختیار میں تھی، میں بادلوں کو زمیں پر بلایا کرتا واہ، تھا، کیا کہنے، بہت خوب، میں بہت بادلوں کو زمیں پر بلایا کرتا تھا، عجیب خواب مجھے دن میں آیا کرتا تھا، میں چاند تاروں کو رستہ دکھایا کرتا تھا۔ کیا کہنے، بہت شکریہ، بہت خوب، بہت خوب، بہت خوب، بہت شکریہ سر آپ کے وقت کا۔ اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے۔ ادب کو آپ جیسے لوگوں کی بہت ضرورت ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو لمبی عمر دے۔ آپ کا بہت بہت شکریہ ٹائم دینے کا، وقت نکالنے کا، عزت دینے کا، اور سب سے بڑھ کر پیار دینے کا۔ بہت شکریہ سر، آپ کا بھی مدثر بڑا شکریہ، آپ کے چینل کا بھی۔ بہت شکریہ۔ تو انشاءاللہ پھر باقی باتیں پھر کریں گے۔ انشاءاللہ، جی ضرور ضرور۔ بہت شکریہ۔